بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم موجود ہیں قاضی قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ حضرت کا مزار چکرالہ شہر کے باہر مین سڑک پر ہی ہے، اور باہر سڑک پر بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اور جو مین قبرستان ہے چکرالہ کا، اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑا دربار ہے، سب سے بڑا مزار ہے، جو سب سے اونچی جگہ پر ہے، وہ حضرت کا ہی مزار ہے۔ حضرت کے تفصیلی حالات ہم جانیں گے مولانا دلاور نعمانی صاحب سے۔ آپ یہ باہر کے جو حالات ہیں یہ بھی دیکھ لیں۔ یہاں پر حضرت کے ساتھ ہی حضرت کے خاندان کے لوگوں کی بھی قبریں موجود ہیں۔ یہ چھوٹا سا علاقہ ہے، یہاں حضرت کے خاندان کی قبور موجود ہیں۔ وہ پیچھے بڑا قبرستان، مشہور قبرستان ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر مولانا دلاور نعمانی صاحب۔ حضرت سے ہم گزارش کریں گے کہ حضرت کے ہمیں تفصیلی حالات بتائیں، اور یہ کس جگہ پر واقع ہے یہ بھی بتائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مولانا دانیال صاحب، آپ کو حضرت قاضی قمر الدین صاحب رحمہ اللہ کے مزار کا بیرونی منظر بتا رہے تھے۔ سامعین محترم، چکرالہ کی سرزمین بڑی زرخیز زمین ہے، جہاں سے بڑے بڑے صاحب علم اور اللہ والے پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں مولانا اللہ یار خان چکڑالوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کا لنک جو ہے آپ کو یہاں پر ڈسکرپشن میں ملے گا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح جو ہے کپتان صاحب کے اوپر بھی ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، اس کا لنک بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ اسی طرح کے ایک عظیم شخصیت کے مزار پر آج ہم موجود ہیں، حضرت مولانا قاضی قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سامعین محترم، یہ 23 رمضان المبارک سن 1274 عیسوی اور سن 1274 ہجری اور 1858 عیسوی رمضان المبارک کی 23 تاریخ تھی کہ جب چکڑالہ کے مشہور بزرگ قاضی محمد سلیمان صاحب کے ہاں ایک ہونہار فرزند پیدا ہوئے، جن کا نام قاضی قمر الدین رکھا گیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے حافظ صاحب سے حاصل کی، اور ابتدائی کتابیں ضلع خوشاب کے مشہور گاؤں انگا شریف میں پڑھی، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے تفسیر و حدیث کو پڑھنے کے لیے 1293 ہجری میں آپ سہارنپور تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے مولانا احمد علی سہارنپوری اور مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر و حدیث میں مہارت حاصل کی۔ یاد رہے کہ مولانا احمد علی سہارنپوری وہ ہیں جو بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور دیگر اکابر کے استاد ہیں، اور یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بخاری شریف کے 25 پاروں پر حاشیہ لکھا، اور پھر ان کی وفات کے بعد آخری 5 پاروں پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاضی قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کو کتنی بڑی شخصیات سے حاصل کیا۔ اور پھر 1296 ہجری میں آپ نے وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد مظفر گڑھ کے علاقہ میں باضابطہ طور پر علم طب کو پڑھا، اور پھر یہاں پر جب تشریف لائے تو علم طب کو شروع نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ طور پر خدمت دین اور علم دین کی تعلیم کا آغاز کیا۔ اور ان سے پہلے یہاں پہ یہ تھا کہ حدیث کی ابتدائی کتابیں تو پڑھائی جاتی تھیں، لیکن باقاعدہ دورہ حدیث کا اہتمام نہیں تھا۔ حضرت جب تشریف لائے تو حضرت کو اشتغال بالحدیث حضرت کا مشہور تھا، اور دور دور سے ہندوستان، افغانستان سے لوگ آتے اور آپ کے پاس علم حدیث پڑھتے۔ اس کے باوجود بھی یہاں بہت سے علماء جو جامع المعقول والمنقول سمجھے جاتے تھے، وہ بھی علم حدیث میں آپ پر یعنی حضرت قاضی قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کرتے تھے۔ اس کی اگر آپ نظیر دیکھنا چاہیں تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ شریف والے، جن سے حضرت بیعت بھی تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادے خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث پڑھنے کے لیے قاضی قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا ہے۔
اس سے معلوم ہے کہ حضرت کا علم حدیث کے اندر کتنا بلند مقام تھا۔ حضرت تصوف سلوک میں حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور پھر ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور تادم حیات انہی سے بیعت رہے۔ حضرت نے علم حدیث کے اندر بہت نمایاں خدمات سر انجام دی، یہاں تک کہ انکار حدیث کے فتنہ کی سرکوبی کی سعادت بھی اللہ نے حضرت ہی کو بخشی۔ آپ کے چچا زاد بھائی قاضی غلام نبی جن کا نام تھا، انہوں نے وہ چونکہ مشہور غیر مقلد عالم نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے، پہلے آ کر غیر مقلدیت کا دعویٰ کیا، انکار تقلید کیا، اور بعد میں انہوں نے انکار حدیث کر دیا۔ تو قاضی قمر الدین، یہ علماء کہتے ہیں کہ انکار تقلید یہ مذہبی طرف لے جاتا ہے، پھر حدیث کا انکار، پھر یہ مولانا دانیال صاحب یہ فرما رہے ہیں، بالکل حقیقت ہے کہ انکار تقلید انکار حدیث کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر انکار حدیث کی سیڑھی پر جب بندہ چڑھ جاتا ہے تو وہ پھر اجراء نبوت اور مرزائیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ان کے چچا زاد تھے، یہ بھی پہلے انکار تقلید کیا، پھر انکار حدیث کیا، یہاں تک کہ غلام نبی نام بھی ان کو پسند نہ آیا، پھر نبی کی غلامی کی نسبت والے لفظ کو ترک کر کے اپنا نام عبداللہ رکھا، اور آج بھی وہ عبداللہ چکڑالوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور چکڑالوی فتنہ کے نام سے ان کے اس فتنے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہاں سے وہ حضرت قاضی قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مزاحمت کے بعد یہاں سے چلے گئے، اور دور جا کر میاں والی کے ایک مضافاتی گاؤں یارخیر، قاضی صاحب ان سے کوئی مناظرے میں کوئی تفصیل ہے؟ قاضی صاحب کے چونکہ ان سے کئی مناظرے ہوئے تھے اور کئی مرتبہ ان کو شکست ہوئی تھی، تو یہاں سے تو وہ دفع ہو گئے تھے اور یارخیر میں مرے ہیں۔ لیکن بدبختی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی چکڑالہ کے ساتھ ان کی یہ عجیب اور گندی نسبت موجود ہے کہ ان کے فتنہ کو چکڑالوی فتنہ کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں ان کو یہاں سے لاجواب کیا، اور یہاں سے وہ عبداللہ چکڑالوی مایوس ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ادھر ادھر جا کر علاقے کے وڈیروں کو اپنا مسلک بتائیں اور ان کو اپنے ساتھ میں لائیں، تو اس سے حضرت قاضی صاحب کا راستہ روکا جائے گا۔ اس کی ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ یہاں سے عبداللہ چکڑالوی گیا پنڈی ڈھیر بٹک کے علاقے میں، اور وہاں کے مشہور نواب اولیاء خان کے قبضے پر اس نے جو ہے بڑی اچھے دار تقریر کی، اور المنجد اور ناموس وغیرہ لغت کے حوالے دے کر قرآن کی آیات کے معنی بھی اپنے خود ساختہ۔ تو وہاں کے علماء نے حضرت مولانا سید لال حسین شاہ صاحب حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے، اور یہ سید لال حسین شاہ صاحب وہ ہیں جن پر ہم بالکل قریب میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، آپ کو ڈسکرپشن میں ان کا لنک ملے گا۔ ان کی وساطت سے اس اٹک کے نواب صاحب اولیاء خان نے حضرت قاضی قمر الدین صاحب سے رابطہ کیا، اور یہ وہاں تشریف لے گئے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، حضرت نے عبداللہ چکڑالوی کے دلائل کی تردید کی، اور اس بات حدیث پر حجیت حدیث پر اپنے دلائل دیے، اور عبداللہ چکڑالوی جب لاجواب ہونے لگا تو اس نے کہا مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، میں کل صبح ان دلائل کا جواب دوں گا، اور وہ کل والی صبح آئی ہی نہیں۔ کل صبح پتہ چلا کہ عبداللہ چکڑالوی یہاں سے رات کی تاریکی میں چکڑالہ بھاگ چکا ہے۔ اسی طرح فتح جنگ میں ایک بار یہ عبداللہ چکڑالوی دلائل دے رہا تھا اپنے جھوٹے مذہب پر، اور اس نے دوران خطابت کی جولانی دکھاتے ہوئے کہا کہاں ہے قمر الدین؟ تو اللہ کا فضل ہوا کہ قاضی قمر الدین صاحب وہاں پہنچ چکے تھے، اور اس کے سامنے آ گئے کہ میں حاضر ہوں، اور اس کے دلائل کا رد کیا، اور وہاں سے بھی پھر بالآخر اس کو شکست ہوئی اور اس نے بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ تو اس طرح حضرت کی خدمت، حضرت کے قسمت میں اللہ نے یہ سعادت رکھی کہ انہوں نے فتنہ انکار حدیث کو ناخن چنے چبوائے اور منکر حدیث کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور آپ کا درس حدیث اتنا مشہور ہوا کہ بہت نمایاں شخصیات، آپ اسے اندازہ لگائیں کہ مولانا اللہ دتہ صاحب جو انی شریف گجرات والے تھے، مشہور نحوی مشہور تھے، وہ مولانا ولی اللہ صاحب جو انی شریف گجرات والے مشہور نحوی تھے، وہ بھی حضرت کے شاگرد تھے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا نصیر الدین غورغشتوی جو شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، وہ بھی حضرت کے شاگرد تھے، اور مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔
مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور اسی طرح خانقاہ سراجیہ کندیا شریف کے بانی حضرت مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی مولانا قاضی قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جن کے مزار پر آج ہم موجود ہیں کتنی بڑی شخصیت تھے اور کتنا اللہ نے ان سے دین کا کام لیا کہ علاقہ بھر کے نمایاں اور جید علماء کرام صاحب کوٹ چاندنا جو خانقاہ بانی اس کے، یہ جو کوٹ چاندنا کے اندر مشہور خانقاہ ہے، اس کے بانی بھی مولانا نور الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت کے شاگرد تھے، بلکہ علاقے میں جتنی بھی اہل حق کی مشہور خانقاہیں ہیں ان کے اکثر بانیین جو ہیں وہ حضرت کے شاگرد اور متوسلین ہیں۔ اس سے ان کے بلند مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ نے اس سرزمین کو کتنا زرخیز بنایا، چکڑالہ کی سرزمین کو، کہ کیسے بڑے بڑے علم کے آفتاب یہاں طلوع ہوئے جن کی روشنی اطراف عالم میں پھیلی، اور آج بھی لوگ ان کی روشنی کی کرنوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخصیت ہیں یہ قاضی قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے مزار پر ہم موجود ہیں، اور اپنے ویور سے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ حضرت کو اصالہ ثواب کریں، کم از کم ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے، اور حضرت کی درجات کی بلندی کی دعا بھی فرمائیں، اور یہ عزم بھی کریں کہ انشاءاللہ ہم سب حضرت کے مشن کو لے کر آگے چلیں گے، اور حضرت کی تعلیمات کو ایک بار پھر جو ہے نا وہ حیات نو دیں گے، اور فتنہ انکار حدیث کی جتنی جدید شکلیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کا رد کرنے کی پرزور کوشش کریں گے۔ تو بہرحال یہ حضرت کا مختصر تعارف ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ مولانا عبداللہ صاحب بکھر والا نے مضمون لکھا ہے، وہ مل سکتا ہے نیٹ پر۔ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بکھر میں مقیم رہے زندگی کا زیادہ تر حصہ، اور یہاں کے ہیں، چکڑالہ کے گاؤں شیاں والی کے ہیں مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے پڑھا بھی ہے۔ بہت نیک، صالح اور انتہائی سادہ طبیعت آدمی تھے، اور تقریباً زندگی کا زیادہ تر حصہ وہ جمعیت علماء اسلام سے وابستہ رہے، اور جمعیت علماء اسلام کے اہم ترین مناصب پر وہ فائز بھی رہے۔ بہت علاقے کا سرمایہ تھے، اور نظریاتی دنیا میں اور علمی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے قاضی قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک طویل اور مفید مضمون لکھا ہے جو نیٹ پر دستیاب بھی ہے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ویب سائٹ پر، بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ پر، بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ پر یہ ان کا مضمون ملے گا۔ یہ ماہنامہ الحق میں بھی شائع ہوا ہے، اور بینات جو بنوری ٹاؤن کا رسالہ ہے وہاں پر بھی یہ ان کا مضمون شائع ہوا ہے، تو خواہشمند حضرات وہاں پر رجوع کر کے اس کو تفصیل سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بالآخر حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح دین کی خدمت کرتے کرتے آپ کی وفات ہوئی ہے۔ یہ تاریخ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، 27 اکتوبر 1909، 27 اکتوبر 1909 سوموار، روز سوموار کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ 12 شوال 1327 ہجری، 12 شوال 1327 ہجری یہ آپ کی تاریخ وفات ہے۔ اور آپ نے اپنا جانشین اپنے داماد قاضی کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور حضرت کی جانشینی انہوں نے اختیار کی، اور حضرت کے مشن کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ حضرت کے داماد بھی تھے، شاگرد اور جانشین بھی تھے، ان کا بھی یہاں کے ساتھ مزار ہے، ان کی ساتھ قبر ہے۔ تاریخ 12 نومبر 1962 سوموار، یہ سوموار کا دن 12 نومبر 1962 یہاں ان کی وفات ہوئی اس تاریخ کو، اور یہ بھی سوموار کا دن ہے، وہ بھی سوموار کا دن ہے، اللہ نے مطابقت بھی پیدا کی ہے۔ تو یہ حضرت کا کچھ تعارف ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، لیکن ایک بات افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ اہل حق کے اتنے بڑے جو ہے شخصیت اور اتنے بڑے رہنما جنہوں نے ساری زندگی توحید و سنت کی اجاگر کرنے میں گزار دی، اور اہل سنت کے صحیح عقائد سے عوام کو روشناس کروایا، آج ان کے درباروں اور مزاروں کو بھی لوگوں نے شرک و بدعت کا ذریعہ بنا دیا، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ دین سے بالکل برعکس رسومات اور بدعات کا ارتکاب کیا جانے لگا ہے۔ بہرحال ان سے ان بزرگوں کو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بعد والوں کی ایجاد ہے، اور اکثر ہماری خانقاہوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ کوئی بھی صاحب مزار جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر ان کے مزاروں پر شرک بدعت شروع کر دیتے ہیں، جبکہ صاحب مزار کا ان سے تعلق بھی کوئی نہیں ہوتا۔
اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہ ان کے اس شرک و بدعت کا انکار بھی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائیں۔ آمین۔